अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। मनाहड़ो रिपोर्ट। जफरुल्लाह खान मनाहड़ो प्रेस क्लब के सरपरस्त आला कादिर बख्श और पप्पू डाहरी, मनाहड़ो प्रेस क्लब के सदर गुलाम कादिर डाहरी, जनरल सेक्रेटरी इरफान अली डाहरी, मनाहड़ो प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर आशिक अली घुमन की सरबराही में दीगर मनाहड़ो प्रेस क्लब की टीम की जानिब से सिंध पंजाब के नामवर शख्सियत पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी फारूक अजीज गुज्जर को मनाहड़ो प्रेस क्लब पर शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस मौके पर मनाहड़ो प्रेस क्लब के सदर गुलाम कादिर डाहरी मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वेलकम करते हुए कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी फारूक अजीज गुज्जर का, जो कीमती वक्त निकाल कर मनाहड़ो प्रेस क्लब पहुंचे। इस मौके पर मनाहड़ो प्रेस क्लब के सरपरस्त आला पप्पू डाहरी का कहना था कि चौधरी साहब खानदानी, सच्चा और मुखलिस इंसान हैं। मजीद कहना था कि प्रेस क्लब सहाफ़ियों की जागीर नहीं होते, मगर प्रेस क्लब मज़लूम आवाम का मजबूत मोर्चा होते हैं। इस मौके पर चौधरी फारूक अजीज गुज्जर ने मनाहड़ो प्रेस क्लब के लिए प्लॉट देने का ऐलान किया, जिसका जल्द तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मनाहड़ो प्रेस क्लब की पूरी टीम ने बगैर किसी लालच के मजलूम आवाम के आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाई है, जिसका सेहरा सरपरस्त आला पप्पू डाहरी की जानिब जाता है। नज़ीर कहा कि मनाहड़ो के अहम बुनियादी जो मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत से मिलकर उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर अली रज़ा जट, शहबाज गुज्जर, असगर अली खुमन, मोहम्मद सादिक बाजवा, रिजवान अली डाहरी, जूनियर रहमतुल्लाह डाहरी, सज्जाद अली आराई, सज्जावल खान इमरानी, मुश्ताक अली सुलंगी, मनाहड़ो प्रेस क्लब के टीम, मुमताज़ अली मल्लाह, अली अकबर भट्टी, सादिक अली डाहरी, गुलाम शबीर डाहरी, शमन अली अबड़ू, वाहिद बख्श लाशारी, मोहम्मद हसन इमरानी, गुलाम मोहम्मद भट्टी, अली रज़ा आराई, जफ़र खान पठान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अजरक के तोहफे पेश किए गए। रायवन में जुल्म। अपने ही सगे बेटों ने अपने ही वालिद को कत्ल करके थाना रायवन में कत्ल की एफआईआर दर्ज करवा दी। बाद में अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, कातिल मुद्दई मुकदमा हकीकी बेटा ही निकला। चंद हफ्तों कबल रायवन के रिहायशी खावर शाह को जोधो धीर जाते हुए सरेराह फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कमर साजिद की सरबराही में सब इंस्पेक्टर असगर अली ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद और शबाना रोज़ काविज से असल कातिल और उसके साथी को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। मुल्ज़िम दानिश शाह ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि उसका वालिद अपने हकीकी बेटी और कातिल की बहन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खावर शाह को जेल भेज दिया था। मकतूल चंद हफ्ते कबल ही जेल से रिहा होकर आया, जिसको मुल्ज़िम का रन था। इसी रंजिश के बिना पर वालिद का कत्ल कर दिया। साहब तेज रफ्तारी 3 जाने ले गई। ननकाना साहब के नवाही कस्बा मोड़ खंड थाना मांगटा वाला के गांव सलीम पोर कच्चा के रिहायशी एक ही खानदान के 3 अफराद का मोटरसाइकिल और कोस्टर से एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार मां, बेटी और बेटा जाँ बहक हो गए। ननकाना साहब के गांव सलीम पोर कच्चा के रिहायशी मियाँ बेटा और माँ, बेटा और बेटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर तांदिया वाला जा रहे थे कि सतियाना रोड से सामने से आने वाली तेज रफ्तार कोस्टर के दरमियान अंदोनाक तसादुम के नतीजे में माँ, बेटा और बेटी शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि थाना मांगटा वाला के नवाही गांव सलीमपुर कच्चा का रिहायशी 18 साल नौजवान जिशान जहांगीर, वालिदा सरदारा बीबी और हमशीरा रमशा बीबी के हमरा अपने अजीज़ों को मिलने जा रहे थे कि सतियाना रोड पर अचानक सामने से आने वाली तेज रफ्तार कोस्टर से टकरा गए। मोटरसाइकिल और कोस्टर के दरमियान टक्कर इतनी शदीद थी कि तीनों अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू एहलकार नज़दीकी अस्पताल ले गए, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। एक ही घर के 3 अफराद के एक्सीडेंट में हलाकत का सुनकर गांव भर में कोहराम मच गया। साबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने अस्पतालों के वेस्ट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के हवाले से मुनाकिदा जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। CEO हेल्थ अथॉरिटी ननकाना डॉक्टर मोहम्मद अजहर अमीन, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात चौधरी अब्दुल कयूम समेत दीगर मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। महकमा सेहत, माहौलियात और दीगर मुतल्लिका महकमा जात ने इस मौके पर ज़िला भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के वेस्ट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने और हुकूमती अहकामात के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों बारे डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी।
ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے محکمہ صحت، ماحولیات اور دیگر متعلقہ محکمہ جات کے افسران کو ہدایت کی کہ ضلع بھر میں واقع تمام بنیادی ہیلتھ سینٹرز اور رورل ہیلتھ سینٹر، THQs اور DHQ ہسپتال سمیت تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کے روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشن یقینی بنائی جائے اور جہاں ہسپتالوں کے فضلہ جات کو جلانے کی نشاندہی ہوئی اس ہسپتال کے انچارج کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ تحصیل ساہیوال THQ ہاسپٹل میں ہفتہ صحت مرکز کا آغاز ہو چکا ہے۔ MSTHQ ڈاکٹر شاہد رانا نے صحت مرکز کے حوصلے سے اپنی نیوز سے گفتگو کی ہے۔ سرگودا سے ماہر عثمان کی یہ رپورٹ۔ ہمارے THQ ہاسپٹل ساہیوال میں سیکٹری ہیلتھ کی ہدایات کے مطابق ایک کیمپ لگایا گیا ہے، صحت کیمپ۔ اس کیمپ کا مین مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ مریضوں کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے، مریضوں کو جو ہے وہ ان کی بیماری کی تشخیص کی جائے اور تشخیص کے بعد ان کو جو ہے پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مہیا کیا جائے۔ تو یہ حکومت پنجاب کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اور اس طرح کے ہیلتھ میلوں کا انعقاد جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہونا چاہیے تاکہ میکسیمم مریضوں کی بیماریوں کا پتہ چل سکے۔ اس میں مینلی جو ہے یسقان کے مریضوں کا، TB کے مریضوں کا، اس طرح حاملہ خواتین جو ہیں ان کا بھی جو ہے اسکریننگ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد ان کو پراپر جو ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو امید ہے کہ اس انیشیٹو سے بہت ہیلتھ پہ اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ سرگودا سیاسی و سماجی شخصیت رائے محمد اقبال ڈھوڈی، موضع بوڑی کے بیٹے رائے ضیاء اکبر، رائے زاہد اکبر ڈھوڈی اور APP کے فوٹوگرافر رائے حسن محمود ڈھوڈی کے بھائی رائے ذوالفقار اکبر ڈھوڈی کی دعوت ولیمہ میں علاقہ بھر کی سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی، جن میں رائے احمد حیات ڈھوڈی، رائے فاروق حیدر ڈھوڈی، سید سجاد حیدر شاہ، سابق چیئرمین سید حسن عمران شاہ، ملک شبیر جیسک آفیسر اسلام آباد پولیس، رائے امیر عبداللہ ڈھوڈی، رائے حسین فاروق ڈھوڈی، فیصل میکن، رائے نظر ڈھوڈی، رائے اکبر ڈھوڈی، ملک نواز جاوید، ملک امیر عمر، رائے انصر عباس ڈھوڈی، رائے انتخاب اکرم ڈھوڈی، رائے بابر فاروق ڈھوڈی، رائے اعزاز فاروق ڈھوڈی، ملک مدثر سامل، رائے اظہر ڈھوڈی، رائے اسد اللہ ڈھوڈی، سابق چیئرمین محمد حسن لاٹھی، رائے فیصل ممتاز بھٹی، رائے بابر بھٹی، رائے آصف لاٹھی، امیدوار PP 125 ملک زبیر کھوکھر، نمبردار موضع بوڑی، رائے ذوالفقار ڈھوڈی، قدرت اللہ خان بلوچ، ملک شکیل حاجی غضنفر لاٹھی، رائے افتخار ڈھوڈی، رائے شیر ڈھوڈی، رائے مسرت عباس ڈھوڈی، ملک امیر کھوکھر، ملک نظر کھوکھر، رائے شاہنواز ڈھوڈی اور دیگر نے شرکت کی اور مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فیصل آباد تھانہ کھڑیاں والا میں جعلی پیر بابا جی تاج بنگالی کے خلاف پولیس کی کارروائی۔ بابا جی تاج بنگالی لوگوں کو جادو ٹونے کے ذریعے نوکریاں دلوانا، رشتے کروانا اور گھریلو جھگڑے سے نجات دلانے کا ڈھونگ رچاتا تھا۔ فیصل آباد میں جعلی پیر کے خلاف پولیس کی کارروائی، جو تعویذ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر کے پیسے بٹورتا تھا۔ جعلی پیر کی شناخت عابد علی کے نام سے ہوئی۔ جعلی پیر کو تھاکڑیاں والا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جعلی پیر کے خلاف پولیس نے مقدمے کا اندراج کرتے ہوئے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی قوت گویائی اور قوت سماعت سے محروم یونین کی جانب سے فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے قوت گویائی اور قوت سماعت سے محروم افراد نے صدر ڈم اینڈ ڈف ہیلپر سوسائٹی اشفاق گجر اور ترجمان سمران بیگ کے قیادت میں ریلی نکالی۔ اس موقع پر اسپیشل افراد نے اپنے ہاتھوں میں خاموش زبان سے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی نشاندہی کی اور ان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کی۔ شرکا نے اسرائیلی جھنڈے کو نظر آتش کیا۔ ریلی میں شریک احتجاجی مظاہرین نے فلسطین کے جھنڈے اٹھائے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اسپیشل افراد نے ریلی کے دوران اسرائیلی پرچم کو جوتے اور ڈنڈے مار کر دل کی بھڑاس بھی نکالی اور عالمی برادری سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بند کرنے کی اپیل بھی کی۔ احتجاجی ریلی ٹرسٹ پلازا سے شروع ہو کر شاہین چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسلم نے تحصیل ساہیوال THQ ہاسپٹل میں ہفتہ صحت مرکز کا دورہ کیا۔ دیکھتے ہیں سرگودا سے ماہر عثمان کی یہ رپورٹ۔ پنجاب کی جانب سے سرگودا میں بھی ہفتہ صحت مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں سرگودا کی تمام تحصیلوں کے THQ ہاسپٹلز میں صحت مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر اسلم CEO سرگودا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن مدوی اور ہمارے جو سیکرٹری پرائمری سیکرٹری علی جان صاحب، ان کے ویژن کے مطابق پورے پنجاب میں یہ ہفتہ صحت جو منایا جا رہا ہے، جو 23 اکتوبر سے لے کے 26 اکتوبر تک ہوگا۔
اس میں یہ ہے کہ پورے پنجاب کے جتنے ٹی ایچ پی ہیں وہ انوالو ہیں, جتنے رورل سینٹر ہیں وہ انوالو ہیں, اور صرف جو ہے ہر ڈسٹرکٹ سے 3 جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹ 24/7 وہ انوالو ہیں. جو ہمارے ٹی ایچ پی ہیں ان کا ڈیلی کا ٹارگیٹ جو ہے 500 ہے, جو ہمارے رورل سینٹر ہیں ان کا ڈیلی کا ٹارگیٹ 300 ہے, اور جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کا ٹارگیٹ جو ہے 50 ہے, اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ان کا ڈیلی کا ٹارگیٹ جو ہے 1000 ہے. سی ای او ڈاکٹر اسلم اسد کا کہنا ہے کہ سرگودا کی تمام تحصیلوں میں ہیپیٹائٹس, ٹی بی اور دیگر امراض کا تشخیص کے بعد ویکسینیشن کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے اور مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہے. مانگٹا مالا روڈ نزلہار میں موٹر سیوریج لائن میں گڑھا پڑ گیا, ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. شہریوں نے میونسپل کمیٹی کے خلاف احتجاج کیا. ننکانہ صاحب مانگٹا مالا روڈ نزلہار موڑ میں روڈ میں گڑھا پڑ گیا. گڑھا پڑنے سے ٹریفک کا نظام معطل ہو گیا. شہریوں نے روڈ بلاک کر کے میونسپل کمیٹی کے خلاف احتجاج کیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ سیوریج لائن بیٹھنے کی وجہ سے گٹروں کا گندا پانی ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے. گلی بازاروں سے گزرنا مشکل ہے. انتظامیہ کو درخواستیں دینے کے باوجود ان کے سر سے جوں تک نہیں رنگتی. ننکانہ صاحب کا سیوریج کا لائن ناکارہ ہونے کی وجہ سے مین بازاروں اور گلیوں میں اکثر اچانک گڑھے پڑ جاتے ہیں, جس سے کسی بھی وقت جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری ارشد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. اب رخ کرتے ہیں ونک کے تارڑ کا. کچھ عرصہ قبل تھانہ ونک کے تارڑ ہونے والے انسپکٹر ایس ایچ او مزمل حسین کا منشیات فروشوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں. عرصہ قبل تھانہ ونک کے تارڑ تعینات ہونے والے انسپکٹر ایس ایچ او مزمل حسین کا منشیات فروشوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کرتے ہوئے ڈی پی او حافظ آباد فیصل گلزار کے ویژن کے مطابق منشیات سے پاک حافظ آباد پر عمل کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے ہمراہ 6 منشیات فروشوں کو دھر لیا, جن سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے. شفقت علی والد محمد اشرف مسلم شیخ ساکن کھاڑک بھٹیاں سے 1200 گرام چرس, وزن پر اقبال ولد شبیر حسین قوم ملا محلہ مصطفیٰ آباد سے 1200 گرام چرس, قاسم علی ولد محمد عارف چک غازی سے 1260 گرام چرس, عامر ولد ارشاد قوم دلی ساکن کولو تارڑ سے 1461 گرام چرس برآمد ہوئی. ان پر مقدمات درج کر کے جیل روانہ کر دیا. ایس ایچ او ونک کے تارڑ نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں کے جرم کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ہی دم لوں گا. تھانے میں آنے والے سائلین کے لیے 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اپ نیوز.